نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ التحریم مدنی سورت ہے، 2 رکوع ہیں اور اس کی 12 آیات ہیں۔ تحریم حرمت سے لفظ بنا ہے، کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا، کسی چیز سے اپنے آپ کو محروم کر لینا۔ اور یہ حرمت کا لفظ اسلامی شریعت میں 2 طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک کسی چیز کی انتہائی حرمت جیسے ہوتی ہے، جیسے خانہ کعبہ کی حرمت ہے، مسجد حرام حرمت والی مسجد، حرم کا علاقہ، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی عزت کی وجہ سے اس کو پامال نہیں کرتا، مس بہیو نہیں کرتا۔ اور ایک حرمت ہے چیزوں کی جو اللہ نے ہم پہ حرام قرار دے دی ہیں، جیسے کہ شراب ہے، لحم الخنزیر ہے، اور دم ہے، خون مردار ہے، یہ چیزیں حرام کر دی گئیں، ان سے انسان محروم ہے، یعنی ان کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو تحریم حرمت کے یا محروم ہونے کے معنوں میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اس کے مضمون کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ مضمون سمجھیں کہ لنکڈ ہے، اس کا ایک تعلق ہے پچھلی صورتوں سے بھی۔ سورۃ تغابن سے سمجھیے کہ یہ تعلق چلا آ رہا ہے۔ سورۃ تغابن میں بیویوں کا اور اولاد کا ذکر کیا گیا تھا۔ سورۃ طلاق میں ایک صورت دیکھی گئی کہ شوہر بیوی کے تعلقات بہت بگڑ گئے، اور اس میں ہم نے دیکھا سورۃ طلاق میں کہ غصے اور غم میں مسلمانوں کو تقوی کی ہدایت دی گئی۔ اپنے ری ایکشن پر کنٹرول رکھیں، اپنے رد عمل کو قابو میں رکھیں۔ تو طلاق اس صورتحال میں ہوتی ہے جب حالات بہت بگڑ جائیں، تعلقات بہت بگڑ جائیں۔ سورۃ تحریم میں دوسرا رخ ہم دیکھیں گے۔ سورۃ تحریم میں دوستی اور محبت اور دلداری کی حدیں معین کی جا رہی ہیں کہ محبت کرو، اس میں بھی اپنے ری ایکشنز پر قابو پاؤ۔ اور شروع میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ جو تعلق آپ کا اپنی بیویوں سے تھا، اس میں نرمی، خیرخواہی، جذبات کا خیال اور محبت نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں میں سے تھے جو اپنی بیویوں کی کمپنی انجوائے کرتے تھے، ان کے مشوروں کو غور سے سنتے تھے اور ان کی قدر کرتے تھے۔ سنت کا جو لحاظ رکھتے ہیں تو وہ سنت کو صرف داڑھی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ سنت بہت کمپریہنسو ہے۔ سنت کے لحاظ سے شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹر بن کے نہیں آتے تھے، آپ ڈیمانڈنگ نہیں تھے، آپ پوزیسو نہیں تھے۔ آج کل ہم ایک اصطلاح سنتے ہیں کہ گیو یور اسپاؤس سم اسپیس، بہت کہا جاتا ہے نا، بڑا کول آج کل یہ کہنا، اسپیس دے دو، تھوڑی آزادی دے دو، یعنی کہ مسلط مت رہو ہر وقت اپنے شوہر کے اوپر، یا کوئی شوہر اپنی بیوی پر مسلط نہ رہے کہ ایک لمحہ اس کو ادھر سے ادھر نہ ہونے دیا جائے۔ تو یہ جو آج کل کی اصطلاحات ہیں، یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں ملتی ہیں۔ آپ اسپیس دیتے تھے اپنی بیویوں کو، آپ ان کے جذبات کا، ان کے دلچسپیوں کا، ان کی مصروفیات کا خیال رکھا کرتے تھے، اور خاص طور پہ جہاں علم کا معاملہ تھا، آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی بیویوں کی بہت حوصلہ افزائی کی کہ وہ علم حاصل کریں، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ اور آپ ان کی بات سنا بھی کرتے تھے۔ کبھی آپ نے اپنی بیویوں کو نعوذ باللہ کوئی کھلونے کی طرح ٹریٹ نہیں کیا کہ frivolous little things، نعوذ باللہ، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا۔ انتہائی آپ ان کی عزت کرتے تھے، نہ صرف ان کی عزت بلکہ ان کے گھر والوں کی بھی عزت، اپنی بیویوں کے میکوں کی بھی آپ نے عزت کی۔
گھر کے ماحول میں شگفتگی ہوا کرتی تھی، بڑی فریشنس ہوتی تھی، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، نصیحت بھی ہوتی تھی. ہمیں تو یہ خیال آتا ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول تھے، آپ تو صرف شاید درس ہی دیتے ہوں گے بیویوں کو بٹھا کر سب کو، کہ کیا پہنو، کیا اوڑھو، کیسے بیٹھو، نماز پڑھی یا نہیں، تم نے روزہ رکھا یا نہیں، تم تہجد کے لیے اٹھی یا نہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے. آپ اس طرح بیزار نہیں کرتے تھے لوگوں کو، اٹھتے بیٹھتے ان کی جان کو نہیں آئے رہتے تھے. آج ہم 4 لفظ پڑھ لیتے ہیں دین کے، تو پھر ہم اپنے آپ سے بھی اور دین پڑھانے والوں سے بھی توقع یہ کرتے ہیں کہ ہر وقت گھر میں کلاس ہوتی رہے گی. اپنے گھر میں بھی ہماری بس کلاس لگی رہے، اور جو دین پڑھانے والے ہیں ان کے بھی کلاس ہوتی رہے. ہر وقت ان کے بچے، شوہر، اماں ابا بیٹھے ہوں، وہ تقریر کرتے رہیں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے. یہ ان نیچرل ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا. زندگی کے اندر خشکی آ جائے، لوگ دین کے نام سے بیزار ہونے لگ جائیں. اسلام اس طرح کا رہبانی مزاج نہیں رکھتا. اسلام کے مزاج میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام کے مزاج میں بڑی رنگینی ہے، بہت ہی خوبصورتی ہے، تلخی نہیں ہے، شیرینی ہے. بڑی میٹھی زندگی ہوتی ہے مسلمان کی. وہ مٹھاس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آتا ہے، اور یہ مٹھاس اس کے سب سے زیادہ حقدار اپنے گھر والے، اپنے خاندان والے ہوتے ہیں، اور اپنے خاندان والوں میں امیجیٹ خاندان والے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، اور اپنے بال بچوں کے ساتھ انسان عمدہ طریقے سے زندگی گزارے. یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ اپنی بیویوں کے جذبات کا، احساسات کا، تفریح کا خیال رکھا کرتے تھے، اور آپ کی بیویاں بھی آپ کا بہت خیال رکھتی تھیں، دل و جان سے آپ پر فدا تھیں. عائشہ رضی اللہ عنہا تو آپ کو دیکھ دیکھ کر شعر پڑھا کرتی تھیں، خود عطر لگاتی تھیں آپ کے جسم مبارک پر، خود کنگھا کیا کرتی تھیں آپ کے بالوں میں، خوشبو لگایا کرتی تھیں آپ کے اوپر، آپ کے بالوں میں تیل لگایا کرتی تھیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کوئی کانٹریکٹ کے یا قانون کے ذریعے سے نہیں کروائے جاتے کہ کورٹ کا آرڈر آیا ہے کہ تم میرے سر میں تیل لگاؤ. ایسے نہیں ہوتا. یہ رشتے قانون کے تحت نہیں چلتے. تو ہر چیز میں اپنے حقوق کا اظہار کرنا کہ دس از مائی رائٹ، دس از یور رائٹ، اینڈ آئی ول ناٹ لیٹ یو ڈو دس. میں تم کو اجازت نہیں دیتی تم یہ کرو، یہ میرا حق ہے، میں نے پڑھ لیا ہے قرآن میں، جا رہی ہوں میں. کہ یہ بغاوت نہیں اچھی. یہ جو خود سری ہے نا، سر اٹھا کے نشوز جس کو کہ قرآن نے کہا، قرآن نشوز کو پسند نہیں کرتا. ریبل وداؤٹ اے کاز کو اسلام پسند نہیں کرتا. گھروں میں اس بغاوت کے ساتھ رہنا یہ اچھی چیز نہیں، یہ گھر کے ماحول کو بگاڑنے والی چیز ہے. جس حد تک انسان دوسروں کی خواہشات، ضروریات کا خیال رکھ کر رہے گا، اتنا وہ گھر والوں کے لیے پلیزنٹ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک مضمون ہمیں ملتا ہے جس میں کہ یہ بات آئی ہے کہ تم ایسے بن جاؤ کہ تمہارے گھر والوں میں تمہارے لیے جگہ ہو. جگہ ہو کیا مطلب؟ کہ تم ویلکم ہو. یہ نہ ہو گھر والے سنیں کہ وہ آ رہے ہیں تو ان کے منہ لٹک جائیں سب کے، اور وہ گھڑیاں دیکھنے لگ جائیں کہ اچھا کب تک بیٹھیں گی، کب تک رہیں گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. تمہارے گھر والوں میں تمہارے لیے جگہ ہو کہ تمہارا آنا ان کے لیے پسندیدہ ہو، ان کی خوشی کا باعث ہو. جب تم آؤ تو لوگ تم کو دیکھ کر کھل جائیں. ایسا بنا لے انسان مزاج. اور یہ بے غرض جو ہوگا اس کا مزاج ہوگا. جو دینے والے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور جو لینے والے ہوتے ہیں انہی کو دیکھ کے منہ لٹکتے ہیں. تو اگر کوئی ہمیں دیکھ کے بہت ہی اپسیٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہیں ہم بہت ڈیمانڈنگ تو نہیں ہیں. تو دینے والا مزاج بنائیں. دینے والا، ڈیمانڈ کرنے والا مزاج اچھا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج ہے کہ تم دینے والے بنو. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جہاں تک شوہر بیوی کا تعلق ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خیال کرنا ایک دوسرے کا، اس سے ازواجی زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. ہم نے تو یہ سمجھا کہ اینیورسری پہ جب تک ڈائمنڈ نہیں دیں گے تو زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں، تعلق میں چاشنی نہیں، یا جب تک چھٹی گزارنے کے لیے وہ 10 لاکھ روپے نہ خرچ کریں ہمیں مزہ ہی نہیں آئے گا. اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ونس اے ایئر شادی سیلیبریٹ نہیں ہوتی، غلط بات. شادی کو روز سیلیبریٹ کرنا ہے، روز تازہ رکھنا ہے. اور کبھی بھی انسان اپنے لائف پارٹنر کو فار گرانٹیڈ نہ لے، کبھی غلطی نہ کرے. چاہے شادی کو 5 سال ہوئے ہوں، چاہے شادی کو 50 سال ہوئے ہوں. کبھی نہ سوچیں کہ اب تو 50 سال ہو گئے، اب کہاں جائیں گے. اور کبھی یہ نہ سوچے شوہر بیوی کے لیے کہ اب تو اس کے 4 بچے ہو گئے، اب یہ کہاں جائے گی. یہ فار گرانٹیڈ لینا ہے نا، اس سے انسان کے اندر ریزنٹمنٹ آتا ہے. لگتا ہے کہ میں فالتو ہوں جیسے گھر کے اندر، میری کوئی ویلیو نہیں.
تو ایک دوسرے کو امپورٹنس دینا، اہمیت دینا. اب اگر آپ میں سے ایسی خوش قسمت خواتین ہیں جن کی شادی کو 40-45 سال ہو گئے ہیں، اب یہ نہ ہو کہ اپنے میاں سے وہی کہنا ہی چھوڑ دیں کہ مجھے تم سے محبت ہے یا تم بہت ہی خوبصورت ہو. ضرور کہیں، جائیں اور جا کے کہیں کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ مسکرائیں گے. اور اب بچے اتنے حیران ہوں گے کہ آج ابا کا مزاج اتنا اچھا کیسے، غصہ بھی نہیں آ رہا، بڑبڑا بھی نہیں رہے، بجلی کی شکایت بھی نہیں کر رہے. جب انسان کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے تو باہر کی گرمی اتنی بری نہیں لگتی. تو یہ اندر ٹھنڈک پہنچانے والا تعلق ہوتا ہے شوہر کا بیوی کے ساتھ اور بیوی کا شوہر کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں. تو سب سے اچھا شوہر وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ. سب سے اچھی عورت وہ جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھی ہو. غزوات پر بھی آپ تشریف لے جاتے تھے تو قرآن اندازی کے ذریعے، لاٹس کے ذریعے اپنی ایک بیوی کو ضرور ساتھ لے جاتے تھے. اتنی آپ کو بیویوں کی کمپنی محبوب تھی. جان چھڑانے کے چکر میں نہیں ہوتے تھے کہ اچھا ٹرپ پہ جا رہے ہیں ابھی بیٹھی رہیں گھر کے اندر. یہ رویہ نہیں تھا کہ چلو ٹھیک ہے اب آزادی کے ساتھ ہم عیش کریں گے، خوب ٹی وی دیکھیں گے بیٹھ کے ہوٹل میں، کوئی نہیں کہنے والا کہ بند کرو بند کرو. تو یہ آپ کا بیزاری والا انداز نہیں تھا. اگر آپ بیزار ہوتے تو غزوے پہ کیوں لے کے جاتے ان کو؟ غزووں پر بھی جاتے تھے، جنگ میں بھی جاتے تھے تو آپ کسی بیوی کو ساتھ لے کر جاتے تھے. اچھی بیوی کے لیے آپ نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا تو کل کی کل برتنے کا سامان ہے، اور اس دنیا کی بہترین چیز نیک بیوی ہے. جس کو نیک بیوی مل گئی اس کو ساری دنیا مل گئی. اور کیا چاہیے؟ دنیا کا بہترین حصہ اس کو مل گیا نیک بیوی کی شکل میں. ساری بیویوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا بہت محبوب تھیں. ابو داؤد میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ، یوں تو میں اپنی سب بیویوں سے برابر کا سلوک کرتا ہوں، لیکن دل میرے بس میں نہیں، وہ عائشہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، یا اللہ اس کو معاف فرما دے. کس کو؟ میرے دل کو. اب جذبات ہیں نا، جذبات پہ تو کوئی کسی کا اختیار نہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو بہت ہی محبوب تھیں، اور خوبیاں بھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی رکھی تھیں. حسن صورت، حسن سیرت، ذہانت، شگفتگی، شوہر کی مزاج شناس، علم دوست، متقی، عبادت کرنے والی، یہ تمام چیزیں ان کے اندر موجود تھیں. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص پسند تھا تو سوچیں کہ وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کو ناپسند ہو اور اللہ کے رسول کو پسند ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں تو یقیناً وہ اللہ کو بھی پسند تھیں. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئیں. اب یہ واقعے چھوٹے چھوٹے کیا ہیں، یہ آپ کو وہ چاشنی بتاتے ہیں نا کہ تعلق تھا کیسا. ڈل، ڈرائی، بور اور ایک آقا اور کنیز والا تعلق نہیں تھا شوہر اور بیوی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کی ازواج میں، بلکہ دوستوں کا سا آپ کو ایک رویہ ملے گا. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تیرا انتقال ہو جائے گا تو میں سارے تیرے کام خود کروں گا، تجھے خود غسل دوں گا، خود کفن پہناؤں گا، خود نماز جنازہ پڑھاؤں گا، خود تجھے قبر میں اتاروں گا. تو تھیں تو بیمار، کہنے لگیں کہ ایسے ارمان کسی اور بیوی کے لیے رکھیے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ خوف اور دہشت کا نہیں تھا. بعض شوہر بہت سخت مزاج کے ہوتے ہیں نا، تو بیویوں کی مجال نہیں ہوتی ان کے سامنے بولنے کی. تو آپ ایسے سخت مزاج، اکڑ، بدخو، نعوذ باللہ نہیں تھے، تندخو نہیں تھے، ایسے روب ڈال کے نہیں رہتے تھے بیویوں کے اوپر، بہت نرمی کے ساتھ رہتے تھے. تو ایک شگفتگی ہمیں محسوس ہوتی ہے. جب یہ سورہ تحریم نازل ہوئی اس وقت 9 ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، اور سوکنوں کی روایتی رقابت تو مشہور ہے. عورت ہونے کے ناطے تھوڑی بہت کھٹ پٹ ازواج میں ہو جاتی تھی. اور پھر دیکھیں اس کا اثر شوہر پہ تو پڑتا ہے نا. بیوی ہے، ایک بیوی ہے، اس کا موڈ اگر خراب ہے اور اس کی لڑائی اگر ہو گئی ہے نوکر سے یا اپنے بچے سے وہ خفا ہے یا ساس سے کھٹ پٹ ہو گئی ہے، تو شوہر تو اس کا مزاج پہچان جاتا ہے نا.
ایسا اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ رکھا ہے، ایک کے مزاج کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے. اگر ایک نہ خوش ہے دوسرا بھی خوش نہیں رہ سکتا، یہ حقیقت ہے. اور ایک اگر خوش ہے دوسرا ناخوش نہیں رہ سکتا. ایک لنک ہے نا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عجیب ہی رشتہ بنایا ہے. نکاح کے 2 بول ہوتے ہیں لیکن کیا تاثیر ہے اس کے اندر. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی انتہائی اپسیٹ ہے، انتہائی ناراض ہے اور شوہر انتہائی خوش. یہ نہیں ہو سکتا. خوشگوار شادی میں ناممکن ہے یہ. یا میاں جو ہے وہ اپسیٹ ہے اور بیوی بے حد خوش. ایسا بے حس تعلق نہیں ہے. یہ انسان ذہنی طور پہ بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے. تو جب آپس میں عورت ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے ازواج میں جب کھٹ پٹ ہو جاتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر تو پڑتا ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پہ اس چیز کا اثر نہ پڑے؟ کوئی دنیا کا عام انسان ہو، چلو اس کی تو کوئی بات نہیں، اس پہ کون سی بڑی ذمہ داریاں ہیں. اپنی ہی جان کا خیال کرنا ہے، اس کو خود ہی کمانا ہے، خود ہی کھانا ہے، بس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا سوچیں. ساری دنیا کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر پڑی تھی. جتنی بھاری، جتنی عظیم ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اتنی دنیا میں کبھی کسی کے سپرد نہیں کی گئی. اتنی بڑی امانت آپ کے پاس تھی جو آپ کو لوگوں کو پہنچانی تھی. بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا ہے. تزکیہ کرنا تھا، تربیت کرنی تھی، اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، کتاب اور حکمت کی تعلیم لوگوں کو دینی تھی، منظم کرنا تھا، اسلام کو پھیلانا تھا، اندرونی بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنا تھا، اپنوں کی تربیت کرنی تھی، ان کو خطرات سے آگاہ کرنا تھا. کتنا کچھ ہے جو آپ کو کرنا تھا. تو آپ کا مینٹلی ڈسٹرب ہونا یہ خالی ایک انسان کا نقصان نہیں تھا، ساری انسانیت کا نقصان تھا. تو اسی لیے اگر اس چیز کو ہم سامنے رکھیں گے، اس پس منظر کو، تو آگے کے مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو فی الحال ہم بات کر رہے ہیں آپ کی ازواج کی کہ سوکن ہونے کے ناطے کھٹ پٹ تھوڑی بہت تھی، لیکن بہرحال ساتھ ہی ساتھ محبت اور ایکا بھی تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب واقع افک میں تہمت لگی تو کسی ازواج نے ایک لفظ عائشہ کے خلاف نہیں کہا. ایک لفظ نہیں کہا. جس نے بھی کہا اچھا کہا کہ ہم نے کوئی خرابی نہیں دیکھی، ہم نے کوئی برائی عائشہ میں نہیں دیکھی. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر تشریف فرما تھے کہ دوسری بیوی حلوہ لے کر آ گئیں اور اصرار کیا کہ سب حلوہ کھائیں. جب کوئی بہت اچھا پکاتا ہے تبھی اصرار کرتا ہے نا کہ کھاؤ، ضرور کھاؤ. تو جب انہوں نے اصرار کیا تو پہلی سمجھ گئیں کہ اچھا ہی پکا ہوگا. انہوں نے کہا میں کیوں کھاؤں، اب میں کیوں تعریف کروں. انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. دوسری نے کہا کہ نہیں کھاؤ گی تو یہ حلوہ تمہارے منہ پہ مل دوں گی. جب وہ نہ مانی تو انہوں نے واقعی ایسے ہی کیا، حلوہ مل دیا ان کے منہ پر. ہم کہیں کہ یہ تو نہیں زیب دیتا نبی کے گھر میں. ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم عام انسانوں کے گھروں میں جو چلیں ذرا سے جو ہمیں متقی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے گھر میں کیا ماحول ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ سب کے سر ڈھکے ہوئے ہوں گے، سب کے ہاتھوں میں پارے ہوں گے اور سب تلاوت کر رہے ہوں گے. ہم یہ توقع کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں لو یہ تو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. دیکھا تھا سب ہنس رہے تھے بیٹھے ہوئے، سب خوش ہو رہے تھے ان کے گھر میں، کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، بنتے بڑے متقی ہیں. ہم کہتے ہیں نا بڑے متقی بنتے ہیں، تو ہمیں تو فوراً برا لگ جائے. اگر آپ امیجن کریں نا ذرا اپنی ذہن کی آنکھ سے، ایک عورت، ایک بیوی ہے، وہ دوسری بیوی کے اوپر حلوہ مل رہی ہے اور کون بیٹھا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سے کہا کہ تم بھی اپنا بدلہ لے لو. تو انہوں نے بھی حلوہ لے کر دوسری کے اوپر مل دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانے سے مطلب کیا ہے کہ تاکہ ہم سبق حاصل کریں، ہم اپنے گھروں کے اندر ایک خوف اور دہشت کی فضا کریٹ کر کے نہ رکھیں. نرمی ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی، ریلیکسیشن ہونا چاہیے. گھر سکون کی جگہ ہے. بچہ اسکول میں بھی اسکول میں ہے اور گھر بھی اسکول بنا دیں. ایک آفس ہے اور ایک گھر ہے، اس میں فرق ہوتا ہے نا. ایک ویلکم فیلنگ آنی چاہیے گھر کا سوچ کر. دل چاہے گھر جانے کا. پناہ گاہ ہوتی ہے انسان کی گھر، اور اس کے اندر تربیت ہوتی ہے. ہر وقت تو تکار، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت سختی اور ڈسپلن کے نعرے، اور ہر ایک کو منظم کر کے ان کی جگہوں کے اوپر بٹھا دینا، بس جیسے کلاس روم میں جگہوں پر بیٹھتے ہیں. یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ متقیوں کا بالکل طریقہ نہیں. اسلام کو یہ چیزیں انتہائی ناپسند ہیں. ڈسپلن کے نام پہ ہم تعلقات ختم کر لیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں.
یہ نہ کریں، یہ ہمارے کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا۔ اب یہ جو آپ کی 9 ازواج تھیں، اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور بیوی نہ تھی اس وقت تک۔ پھر صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 ہجری میں۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کا پیغام بھیجا۔ سن 7 ہجری میں ایک خط مقوقس شاہ مصر کو آپ نے بھیجا۔ تو مقوقس جو تھا شاہ مصر، وہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن جو قاصد تھے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، ان کا بہت احترام کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے تحائف بھیجے۔ ان میں ایک گھوڑا دلدل تھا اور معزز گھرانے کی 2 خواتین بھی تحفے کے طور پر بھیجیں۔ یہ اس دور کا رواج تھا۔ آج ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے اس چیز سے کہ تحفے میں آخر عورتیں کیسے آ گئیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں وجہ صحیح یا غلط ہونا نہیں ہے، ہم اپنے سٹینڈرڈ سے اس دور کی تہذیب کو جج نہیں کر سکتے۔ اس دور کی تہذیب تھی، اس دور کے یہ اسی طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے۔ یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں تھی، اور نہ عورت کی بے عزتی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ جو 2 خواتین تھیں، یہ بہت معزز تھیں، بہت اعلیٰ گھرانے کی خواتین تھیں۔ ایک کا نام سیرین تھا، دوسری کا نام ماریا، میری دا کاپٹ جن کو کہتے ہیں، ماریا قبطیہ۔ راستے میں حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مدینے پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو پیش کیا گیا۔ تو سیرین کو تو آپ نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اور ماریا قبطیہ کو اپنے لیے پسند فرمایا ملک یمین کے طور پہ۔ ماریا قبطیہ کے بارے میں مفسرین کا اور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ حضور کی بیوی نہیں تھیں، بلکہ ملک یمین تھیں، کنیز تھیں۔ ماریا قبطیہ مصر سے آئی تھیں۔ مصر کا کلچر بڑا سوفسٹیکیٹڈ، طور طریقے بہت ان کے اعلیٰ ہوا کرتے تھے، اور مصری عورتوں کا حسن ویسے بھی مشہور ہے۔ پھر 8 ہجری میں ان کے وطن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ تو طبعی طور پہ، فطری طور پہ آپ کا رجحان ماریا کی طرف کچھ بڑھ گیا۔ تھوڑا زیادہ وقت آپ ماریا کے پاس لگانے لگ گئے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنا رشک مجھ کو ماریا پر آتا ہے، کسی دوسرے پر نہیں آتا۔ تو ازواج کی جانب سے ہو سکتا ہے کوئی شکایت ہوئی ہو، تو کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں ماریا سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ سورہ تحریم کی جو ابتدائی آیات ہیں، ان کی شان نزول میں یہ واقعہ بھی کوٹ کیا جاتا ہے جو ابھی آپ کے سامنے رکھا گیا۔ دوسرا واقعہ جو سورہ تحریم کی ابتدائی آیات کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے، وہ زیادہ اوتھینٹک ہے، زیادہ مستند ہے۔ صحیح بخاری میں منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑی تھوڑی دیر کو اپنی سب بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس ان دنوں شہد آیا ہوا تھا، وہاں کچھ زیادہ وقت لگنے لگ گیا۔ تو عائشہ اور حفصہ نے مل کر فیصلہ کیا کہ جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک خاص طرح کا پھول ہوتا ہے عرب میں۔ شہد کی مکھی جب مغافیر کے پھول میں سے رس لیتی ہے تو جو شہد بنتا ہے اس میں مغافیر کی اسمیل ہوتی ہے۔ اچھا، جو آپ کی ازواج تھیں ان میں یہ 2 کیمپس تھے، ایک کی لیڈر تھیں عائشہ اور دوسری کی لیڈر تھیں زینب بنت جہش۔ عائشہ کے کیمپ میں حفصہ بھی تھیں، تو یہ دونوں ایک طرف تھیں اور باقی کچھ بیویاں ان کے ساتھ تھیں۔ ایک زینب بنت جہش کا کیمپ تھا، کچھ بیویاں ان کے ساتھ تھیں، ام سلمہ ان کے ساتھ تھیں۔ تو ان میں تھوڑا بہت کمپٹیشن رہتا تھا۔ اب یہ حفصہ نے اور عائشہ نے بیٹھ کے سوچا ہوگا کہ اتنا ٹائم لگ کے در رہا ہے، آخر انویسٹیگیشن کیا ہوگا، کچھ اتا پتہ لگایا ہوگا، تو پتہ چلا کہ شہد آیا ہوا ہے۔ اب جھوٹ تو نہیں بول سکتی، تو کیا کہا کہ ہم کہیں گے آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ تو نہ پورا جھوٹ بولنا، یہ تو نہیں کہہ سکتی تھیں کہ بھی آپ کے منہ سے بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے انڈائریکٹلی بات کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو نفاست پسندی تھی، آپ کو تو کسی قسم کی بو اچھی نہیں لگتی تھی۔ تو ایک کے گھر گئے، کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ دوسری کے یہاں گئے، ایکا ہوا تھا نا، سب کو پٹی پڑھائی ہوئی ہوگی، اس نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ تو آپ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ آپ شہد نہیں کھائیں گے۔
عام حالات میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن نبی کا معاملہ تو بڑا حساس ہوتا ہے. ان کا تو ہر قول، ہر عمل، ہر فعل امت کے لیے مثال اور نمونے کی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے، یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا تھا اپنی خواہش سے، تو بنی اسرائیل نے حرام ہی کر لیا اونٹ کے گوشت کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح شہد کھانا چھوڑ دیتے تو صحابہ کہاں کھانے والے تھے؟ سب کے سب شہد چھوڑ دیتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اصلاح فرمائی. یہ ہے پس منظر. سورہ تحریم شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تو یہاں پہ ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر رسول سے کبھی کوئی خطا ہوتی ہے تو اس کا جو رخ ہوتا ہے وہ نیکی کی طرف ہوتا ہے، کہ نیکی کا جذبہ حد اعتدال سے بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا. نبی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ حرام کو حلال کر لیں، بلکہ تقوی کی وجہ سے یا کسی کا دل رکھنے کی وجہ سے یا کسی کو خوش کرنے کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ حلال کو حرام کر لیں. حرام کو حلال کا تو کوئی سوال ہی نہیں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جائز چیز کو اپنے لیے ناجائز کر لیں، جائز چیز سے اپنے آپ کو محروم کر لیں. تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال رکھی ہے؟ حلال کو اپنے لیے حرام ٹھہرانے کی 3 صورتیں ہیں. کوئی شخص حلال کو عقیدے کے طور پر اپنے لیے حرام کر لے، یہ کفر ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. جیسے کوئی کہہ دے کہ اسلام میں گائے کا گوشت حرام ہے، یہ کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے لیے وہ چیزیں حرام مت کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. تو ایک ہے کسی چیز کو حرام کرنے کا یہ والا درجہ. ایک اور درجہ ہے کہ عقیدے کے طور پہ حرام نہ سمجھے، مگر بلا کسی ضرورت، بلا کسی مصلحت خود کو محروم کر لے اس چیز سے. کوئی قسم کھا لے کہ ہم آم نہیں کھائیں گے بلا وجہ، سمجھے کہ یہ بہت کوئی تقوی کا لیول ہے. کوئی تقوی کا لیول نہیں ہے، یہ غلط ہے. اور کسی نے اس طرح کی نظر مان لی ہے یا قسم کھا لی ہے، قسم کا توڑنا ضروری ہے. کوئی ثواب سمجھ کے پابندی لگا لے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا تو مجھے بہت ثواب ملے گا، یہ بدعت ہے، اس کی بھی اجازت نہیں. صرف ایک صورتحال میں اجازت ہے کسی جائز چیز کو چھوڑنے کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ جائز چیز بیماری میں اضافے کا سبب بن رہی ہو. اب اگر کوئی ڈائبیٹک ہے، ظاہر ہے وہ شہد نہیں کھائے گا نا، اس لیے کہ شہد اس کی بیماری میں اضافہ کرے گا. تو مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، بیماری ہے اور استعمال کوئی چھوڑ دیتا ہے، بس یہ جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کو حرام مت کیجیے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. پوچھا گیا تبتغی مرضات ازواجک، کیا اپنی بیویوں کی خوشی چاہنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے نا کہ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کے ہر مشورے اور ہر حکم کے اعلیٰ ترین پہلو پر عمل کیا. اعلیٰ ترین رخصتیں آپ نے کبھی تلاش نہ کی اپنے لیے، آپ نے اعلیٰ ترین پہلو پر عمل کیا. تو جب عام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تم اچھے طریقے سے رہو، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہ کرتے؟ تو اپنی بیویوں کو خوش کرنا بہت اچھی بات ہے. عاشروہن بالمعروف ہی کے ضمن میں آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ چیز میری بیویوں کو اچھی نہیں لگ رہی، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں.